خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج جس ٹاپک پہ میں بولنا چاہتا ہوں وہ ہے ہندوستان کے اندر جو ڈیبیٹ چل رہا ہے۔ میں نے میڈیا کے اندر کئی دنوں سے میں اسے فالو کر رہا ہوں۔ وہ ہے کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ جو ہے وہ لاگو ہو جانی چاہیے، اٹ شوڈ بی اپلائیڈ۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیزنز کے لیے ایک ہی جیسے قانون، عورتوں مردوں کے لیے، ٹرانسجینڈر جتنے بھی ہیں، مطلب ان کی ویریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ اور باقی جتنے بھی کمیونٹیز ہیں، جہاں تک سٹیزن شپ ہے اور رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں وہ سب کی ایک ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے یونیفارم سول کوڈ کا آئیڈیا، جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایز اے ڈائریکٹو پرنسپل تھا کہ سونر اور لیٹر ہندوستان میں، کیونکہ یہ ایک سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، تو یہاں پہ جتنے سٹیزن ہیں وہ ان کے رائٹس اور ڈیوٹیز ایک جیسے ہونے چاہیے۔ دیکھیں باقی دنیا کے اندر بھی جہاں جہاں سیکولرزم کی بنیاد پہ ڈیموکریسی آئی ہے، جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ جو ریلیجس لاز تھیں، یعنی کرسچینٹی کی، کہ کیتھلکس میں تو ڈائیورس ہی نہیں تھی ہو سکتی، لیکن اب ساری لیٹن امریکن یہ جو ہیں اسپینش اسپیکنگ، پورچوگیز اسپیکنگ علاقوں میں، دنیا میں جو ہے وہ ڈائیورس تھرو سول پروسیجر بھی ہو جاتی ہے۔ کئی جگہ پہ تو ویسے ہی مین لاز میں اس کی اجازت مل گئی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہے، اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ ہر سٹیزن کے دو ڈومین ہے۔ ایک ہے پبلک ڈومین انڈر دا اسٹیٹ، یعنی ایز سٹیزن یو ہیو اوبلیگیشنز، ڈیوٹیز اینڈ یو ہیو رائٹس۔ دوسرا ہے ایز اے پرائیویٹ انڈیویجول اور ایز اے گروپ آپ کے رائٹس آف کمیونٹی ہیں، کہ کمیونٹی کے اندر آپ اپنے ریلیجن کو، اپنی زبان کو، اپنے کلچر کو کس طرح فالو کر سکتے ہیں۔ تو انڈین کانسٹیٹیوشن میں دونوں چیزیں ہیں۔ انڈیا ایک سیکولر اسٹیٹ ہے جو مذہبوں کی رسپیکٹ بھی ساتھ ساتھ کرتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو پرسنل لا ہے نا، یہ 1937 ایکٹ کے بعد ہندوستان کے لیگل سسٹم کا حصہ بنی، اور اس کے اندر میرج، ڈائیورس، سکسیشن، یعنی انہیریٹنس، ایک تو ہے نا نارمل انہیریٹنس، ایک ہے خاص حالات کہ کون انہیریٹ کتنا کر سکتا ہے، وہ سکسیشن ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو اس کے اندر رکھا گیا۔ اور چیریٹیز، وقف، کہ چیریٹیز آپ کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا مسلم پرسنل لا، بٹ دس از اے اسمال سیکشن آف دا شریعہ۔ شریعہ کیا ہے؟ شریعہ اکارڈنگ ٹو اسلامک بلیف لیگل سسٹم کے، یہ وہ ہے جو خدا کی، اٹ ریپرزینٹس دا لیگل ول آف گاڈ وچ شوڈ بی اپلائیڈ آن ہیومن بینگس۔ ظاہر ہے جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی تو پھر شریعہ کو آپ کو اپلائی کرنا چاہیے ہر سیکٹر آف لائف میں۔ یہ پرانی سوچ ہے، کلاسک ڈاگمیٹک سوچ۔ لیکن پرسنل لا ڈپینڈس اونلی آن، ایز آئی سیڈ، شادی، ڈائیورس، انہیریٹنس، سکسیشن اینڈ چیریٹیز۔ سمجھ گئے آپ؟ ہوا کیا کہ شریعہ لاز ایک زمانے میں کئی جگہ پہ اپلائی ہوتی تھی، ہندوستان کے اندر بھی، لیکن یہاں پہ بھی ایک ویریشن تھی۔ کچھ معاملوں میں شریعہ اپلائی ہوتی تھی، کچھ معاملوں میں خاص طور پہ انہیریٹنس اور سکسیشن میں کسٹمری لاز ہوتی تھیں، اور سنیں آج بھی ہوتی ہیں رورل ایریاز میں انڈیا کے، جس میں لڑکیوں کو پیرنٹل پراپرٹیز میں حصہ ہی نہیں دیا جاتا،
ٹھیک ہے. ہندو سسٹم جو تھا یہ وہاں سے آیا ہے کہ کسٹمری لا میں جو ہندو پرانی جو کلاسیکل میتھڈ تھا اس میں عورتوں کو کوئی رائٹ آف انہیریٹنس نہیں تھا. یہ تو 1955 میں جب جواہر لال نہرو کی حکومت نے ان ساری چیزوں کو کوڈیفائی کیا تو فیمیلز کا حصہ لڑکوں جتنا ہی رکھا گیا, وچ واز اے بگ اچیومنٹ فار اٹس ٹائم. لیکن مسلمانوں کو ایکسیپشن کیوں دی گئی تھی؟ باقی جو ہیں کرسچنز اور سکھ اور ہندو اینڈ ادر کمیونٹیز, ان کے لیے ایکسیپشن نہیں تھی, مسلمانوں کے لیے دی گئی. اس بحث میں مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ کچھ جو آپ ہے نا نارتھ ایسٹ کی میزورام یا کچھ اور, وہاں پہ ٹرائبل سسٹم کی اپنی لیگل ہے تو ان کے لیے بھی ایکسیپشن ہے. لیکن باقی ہندوستان کے اندر جو تھی وہ یہ مسلم پرسنل لا انگریزوں کے دور میں ایکسیپٹ ہوئی. شریعہ جو ہے وہ مغلوں کی حکومت کے بعد جو اس کی تھی نا ایک تھیوریٹیکل سپریمیسی کہ جہاں مسلمانوں کی اسٹیٹ ہوگی وہاں پہ شریعہ زندگی کے ہر سیکٹر میں اس کا رول ہوگا, وہ ختم ہو گئی جب سے انگریزوں نے یہاں پہ اور باقی مسلمان دنیا میں اپنی حکومت قائم کی. اس کے ساتھ ساتھ رشین ریولوشن کے بعد سینٹرل ایشیا میں تبدیلیاں بھی آئیں. فرینچ انٹرونشن جو ہوئی مغرب میں نارتھ افریقہ میں, اس کی وجہ سے بھی جو شریعہ جو ہے وہ ریڈیوس ہوتے ہوتے صرف پرسنل لا ہی اپلائی ہوئی زیادہ تر. آئی تھنک انڈونیشیا میں بھی بالکل ایسے ہی ہوا, کیونکہ جو یورپین پاورز آئے انہوں نے کرمنل لاز اور باقی جو ہوتے ہیں اوور آل سول لاز, بزنس اسٹیبلش کرنا, بینک اسٹیبلش کرنا, اس میں انہوں نے اپنی ویسٹرن کوڈز لائیں. تو جنرلی 1937 میں ہوا کیا, اچھا وائی انڈیا ایکسیپٹیڈ دس ایکسیپشن فار دا مسلمس. یہ اگر ایکسپلین کر دیں تو شاید جو بحث انڈیا میں ہو رہی ہے وہ زیادہ ہسٹوریکل, کنٹیکچوئل اور کیا کہتے ہیں ریئلٹی بیسڈ ہونی چاہیے. ہوا یہ تھا کہ 1931 میں کراچی میں جو کانگریس کا سیشن ہوا تھا اس میں جواہر لال نہرو اور سبھاش چندر بوس, ان سارے ریڈیکل لوگوں نے گاندھی جی اور ان کے اوپر جو یہ کنزرویٹو سمجھے جاتے تھے, اور بیچ میں بیک گراؤنڈ تھی کہ انگریزوں نے کئی لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا, خاص طور پہ بھگت سنگھ کا کیس اس زمانے میں چل رہا تھا. تو وہاں پہ کانگریس کو ریئیکٹ کرنا پڑا کہ لوگوں کا موڈ تو ہے کہ ریڈیکل چینج آنا چاہیے, تو انہوں نے فنڈامنٹل لاز ڈکلیئر کی کہ آنے والے آزاد ہندوستان میں, دا ہول آف انڈیا, ہم فنڈامنٹل رائٹس سب کو دیں گے انڈیویجول بیسڈ, جو کہ ایک ویسٹرن لبرل ڈیموکریٹک آئیڈیا ہے. تو یہ آئیڈیا ایکسیپٹ کیا گیا بائی آل انکلوڈنگ گاندھی جی ہیڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ. لیکن اس کے بعد جو ان کے ساتھ مسلمان آئے تھے, مثلاً جمعیت علماء ہند اور باقی کنزرویٹو مسلم جو مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھے, یا ابھی تک مسلم لیگ کی سیپریٹسٹ موومنٹ تو نہیں تھی چل رہی, لیکن ایک وہ کیا کہتے ہیں سیپریٹ الیکٹیڈس اور یہ وہ اس کی باتیں ہو رہی تھیں. تو اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ مسلمانوں کو کم از کم آپ ان کی پرسنل لا والی گارنٹی تو دیں. تو 1931 میں ہی کانگریس کا ایک ریزولوشن ہے کہ فری انڈیا کے اندر جو مائنورٹیز ہیں, صرف مسلمانوں کا ذکر نہیں وہاں پہ ہے, میری جنالی کتاب میں سب آپ کو ایویڈنس اور سورسز مل جائیں گے. ہاں جی, تو اس میں انہوں نے پرومس کیا کہ جب ہندوستان آزاد ہوگا تو مائنورٹیز کو پرسنل لا ان کی افیکٹ نہیں ہوگی, بٹ ایوری باڈی ول ہیو فنڈامنٹل رائٹس بیسڈ آن دا ریزولوشن آلسو فرام 1931
کراچی سیشن. اب ظاہر ہے اس کے اندر ایک کانٹرڈکشن، ایک ٹینشن تو تھی، لیکن آزادی ہوئی. آزادی میں مسلم لیگ نے ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پہ ہندو مسلم ٹو سیپریٹ نیشنز کی بنیاد پہ تقسیم کرائی ہندوستان کی. اور پھر جو مسلمان ہندوستان کے اندر رہ گئے، اس زمانے کی حکومت نے یہ کہا کہ کیونکہ ہم نے یہ پرومس 31 میں کی ہوئی ہے، تو بی ہوپ کہ جو یہاں مسلم لیڈرز ہیں اور مسلم اوپینین ہے، جب وہ دیکھیں گے کہ ہم ہندو پرسنل لاء کو چینج کر رہے ہیں، ماڈرنائز کر رہے ہیں، پروگریسو کر رہے ہیں، تو باقی کمیونٹیز یعنی مسلمان بیسکلی جو ہیں وہ بھی دے وڈ لائک ٹو جوائن. ہسٹوریکلی یہ نہیں ہو سکا. ہوا یہ کہ جو پڑھے لکھے مسلمان تھے ان کو چانس ملا تو وہ تو پاکستان چلے گئے، وہاں پہ ان کو نوکریاں مل گئیں. یہ اردو اسپیکنگ ناردرن انڈیا حیدرآباد سے جو لوگ گئے، اگلے شروع کے سالوں میں ان کی تو موج تھی. کراچی میں انہوں نے کراچی پہ قبضہ کر لیا، پرائم منسٹر، اور نوکریاں جو تھیں ان کے پاس تھی ساری. دس از دا ارلی فیز فرام 47 to 51 آفٹر دا اسیسینیشن آف لیاقت علی خان آن 16 اکتوبر 1951. پھر حالات چینج ہونے شروع ہوئے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ یہاں پہ رہ گئے ان میں جمعیت علماء ہند کے جو پروگریسو لیڈرز تھے، حسین احمد مدنی اور یہ اور وہ ساتھ ساتھ کنزرویٹو تھیولوجینز بھی تھے. یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی، مسلمانوں میں اگر ہم نے آپ کے ساتھ مل کے چلنا ہے تو ہمیں آپ چند اس قسم کی ایگزیمپشنز دیں. سو دیٹ از وائی the Muslims were granted this exemption from the main law. ہندوؤں کی تو لا ریفارم ہوئی، اور جب وہ ہوئی تو اس کی اپلیکیشن سکھوں پہ بھی ہوئی، بدھسٹ پہ بھی ہوئی، جینس پہ بھی ہوئی. کرسچنس کی پہلی لاز جو تھیں وہ گوا بیس جو اب سمجھ آ رہی ہے وہ ایڈوانس تھیں. ہاں جی، تو ان they got adjusted to that, but the Muslims were given exemption from the main reforms which were being undertaken. اور لیڈرشپ مسلمانوں کی اس قسم کی نہ رہی. صرف علماء ٹائپ لوگ جو ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا مسلمانوں کی لیڈرشپ پہ. اس کے علاوہ جو اپر کلاس اپر کاسٹ مسلم تھے، جو زمیندار تھے یا نواب تھے یا کچھ اور، انہوں نے بھی کہا کہ اگر مسلمانوں کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے تو پرسنل لا میں آپ انٹرفیئر نہ کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہندوؤں کو، سکھوں کو بہت فائدہ ہوا. یہ جو ریفارمڈ لاز آئیں نا، پراپرٹی ملنی شروع ہو گئی عورتوں کو، تو ایکوالٹی کی طرف یہ موو ہوا. اس کے بعد ایک کیس شاہ بانو کا آتا ہے. آئی تھنک شاہ بانو واز این مڈل ایجڈ وومن جس کے ہسبینڈ مسٹر خان نے اسے ڈائیورس کر دیا. اور تب تک جب تک یہ ہوا سارا تو انڈیا میں قانون بن گیا تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، ہندو، مسلمان، سکھ یا وٹ ایور، اور وہ اس میریجیبل ایج کی نہیں رہتی، تو اس کی مینٹیننس کے لیے اس کے پرانے ہسبینڈ کو اسے سپورٹ کرنا پڑے گا. آئی تھنک دس واز ونس اگین اے ویری پروگریسو، ویری ہیومنسٹ لا، اور کئی مسلمان اس کے حق میں تھے. عارف محمد خان صاحب از اے ویل نون پرسن. باقی مجھے پتہ ہے یہ جاوید اختر اور شبانہ اعظمی اور کئی لوگ جو اس کے حق میں آئے تھے، شاہ بانو کے حق. شاہ بانو نے کیا کیا، کسی نے کہا کہ بھئی آپ اپلائی کر دیں کہ آپ کو بھی مینٹیننس دی جائے. شی اپلائیڈ اینڈ آئی تھنک فرسٹ دا ہائی کورٹ گرانٹیڈ ہر دس، اور ایک نامنل سا اماؤنٹ محل ₹75 یا کچھ ہوا، جس پہ پھر یہ مولویوں نے اور کنزرویٹو مسلمانوں نے بہت شور مچایا.
یہ کیس سپریم کورٹ کے پاس گیا. سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ جو قرآن کا اسپرٹ ہے وہ تو جسٹس کی طرف جاتی ہے, تو یہ جسٹس کی طرف ایک قدم ہے, تو آپ شاہ بانوں کو اور باقی مسلمان عورتوں کو بھی وہی رائٹ دیں جو باقی عورتوں کو ملتا ہے جب ان کی ڈائیورس ہو جاتی ہے اور ان کے پاس اپنے کوئی اکنامک سورسز نہیں ہوتے. مگر پولیٹیکلی راجیو گاندھی کی حکومت تھی, کس نے ان سے کنونس کیا کہ نہ مسلمان ووٹ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا تو آپ ان کو ایگزیمپشن دے دیں. سو آئی تھنک دس واز اے کانگریس بلنڈر. آج لوگ کہتے ہیں جی بی جے پی اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے, پرہیپس, لیکن غلطی تو کانگریس کی طرف سے ہوئی. ایک تو گڈ ول میں, گڈ فیتھ میں ہوئی کہ کیونکہ پرومس 31 میں تھا, دے تھاٹ کہ اس مائنورٹی کے وہ لوگ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے, لیٹس کیپ دا پرومس. لیکن جیسے یہ دیکھیں گے کہ تبدیلی سے فائدہ ہو رہا ہے تو یہ بھی چینج کی طرف آئیں گے, مگر وہ ہوا نہیں. برعکس اس کے ہوا کہ مولویوں کا ہولڈ کنزرویٹو قسم کا, پکے شریعہ ڈوگمیٹک, اس کی طرف موومنٹ ہوئی. اوکے, اب اس کے بعد بے تحاشا کیسز آپ کو پتہ ہی ہے. بی جے پی اور آر ایس ایس کا ہندو ریوائول, ہندتوا کی موومنٹ چلی, ہندوؤں میں ایک اپنا سینس ڈیولپ ہوا نیشنلزم کا, جو انفارچونیٹلی یہی کہنا چاہیے ان کو اور کوئی نہیں ملا, تو مسلم مائنورٹی کے اوپر انہوں نے اس کا ڈائریکشن کر دیا. دیٹ وی کین فار دا مومنٹ کیپ اسائڈ. اب بی جے پی نے 2-3 ایکشنز لیے ہیں. ایک تو انہوں نے رام مندر والا کیس سپریم کورٹ کے ذریعے اپنے حق میں کروا لیا. دوسرا انہوں نے یہ آرٹیکل 370 اور 35A ختم کر دیا کشمیر میں, اور کشمیر کو انٹیگریٹ کر لیا, لداخ کو الگ کر دیا. جموں اور کشمیر ایٹ دا مومنٹ از رولڈ بائی دا سینٹر. ہاں جی, تو اس قسم کی چینجز لائیں. تیسرا انہوں نے, جو میں سمجھتا ہوں واز اے رانگ تھنگ ٹو ڈو, یہ CAA یا CAA کے جو رائٹ ٹو اپلائی فار اسائلم جو ہے وہ صرف نان مسلمس کو دیا جائے گا. آئی تھنک دس واز ڈسکریمنیٹری, اننیسیسری. چاہیے تھا اسی مومنٹم پہ یہ لے آتے یونیفارم سول کوڈ. انہوں نے یہ ڈسکریمنیٹلی لا لا کے ایک مسئلہ کر دیا. بٹ ناؤ ونس اگین دیٹ ایشو از الائیو. اس کی بیک گراؤنڈ میں ہم اب دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی اور کمپیریٹیولی آج کی دنیا میں ہو کیا رہا ہے. کیا مسلم پرسنل لا کی جو ڈیمانڈ ہے کہ اس کو مت چینج کیا جائے, اور یونیفارم سول لا پہ جو لوگ بول رہے ہیں, کچھ تو کہتے ہیں جی کہ یونیفارم سول لا کین بی اپلائڈ ٹمورو. واٹ از دا پرابلم؟ آپ, اور جو ایک مہذب سیکولر اسٹیٹ میں ہونا چاہیے کہ سٹیزنز, عورتیں, مردیں, ٹرانسجینڈر, جتنے بھی اب یہ کیٹیگریز ہیں, ان کے رائٹس ایز سٹیزنز ایکول, ڈیوٹیز بھی ایکول ہونی چاہیے, ایکولی ٹیکس پے کرنا چاہیے. تو ایک تو وہ پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نہیں ابھی وقت نہیں آیا. بات تو صحیح ہے کہ یونیفارم سول کوڈ آئے, لیکن کیونکہ یہ بی جے پی کی طرف سے آ رہا ہے تو اس کا مقصد ایکوالٹی اور پروگریس کی طرف نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کو کارنر کرنا ہے. تو لیٹس ویٹ فار اے بیٹر ٹائم, بیٹر انوائرمنٹ, جہاں پہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں پبلک اوپینین, یعنی مسلمانوں کی اوپینین بھی کلٹیویٹ کی جائے. کچھ لوگوں کا خیال ہے دس از اونلی اے وے آف ویسٹنگ ٹائم. یہ میرا بھی خیال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یونیفارم سول کوڈ آتی ہے تو مسلمان لڑکیاں, عورتیں, بوڑھی عورتیں, جو کہ یہ ٹریڈیشنل ڈاگمیٹک انہیریٹنس لا میں ان کے رائٹس کم ہیں,
مردوں سے. They get equal rights, which is the fantastic thing, and it's a progressive thing, and it's a democratic thing. But since the BJP is involved in promoting it, some people have an objection. I do understand کہ اس کی پالیٹکس کیا ہے, بٹ آئی تھنک پالیٹکس جو بھی ہوں, اینڈ رزلٹ اگر اچھا ایک اس کا رزلٹ نکلتا ہے تو آئی وڈ بی ولنگ ٹو سپورٹ اٹ. تیسروں کا خیال تھا کہ نہیں, اور یہ ایک میں نے ون آف دا ہندو اسپیکرز کیم اپ ود دس آئیڈیا کہ یونیفارم سول کوڈ جو ہے وہ تو اوبلیگیٹری یا کمپلسری ہے ہی نہیں, وہ تو آپ اپنی مرضی سے اگر چاہیں تو ایکسیپٹ کر, والنٹری ایکسیپشن, وچ آئی تھاٹ واز کوائٹ این ایبسرڈ آرگیومنٹ. کیونکہ جو سٹیزن شپ لاز ہوتی ہیں وہ کبھی والنٹری نہیں ہوتی, وہ تو دا ہول نوشن آف ریلیشن شپ بٹوین اسٹیٹ اینڈ citizen is defined in terms of necessary duties and obligations both ways. So that's not a sound position at all, but خیر یہ پوزیشن بھی دی گئی, اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی مسلمانوں میں تو نکاح جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے, اٹس جسٹ اے سول کانٹریکٹ, مگر ہندوؤں میں اور کرسچنز میں تو یہ جو ہے یہ ایک سیکرڈ یعنی ریلیشن شپ ہے. Once again, this is just looking for arguments to defeat an egalitarian, progressive law. بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے ہندو, پڑھے لکھے کرسچن ساری یورپ میں آپ دیکھیں ڈائیورسز ہو رہی ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, لوگ وداؤٹ میرج رہ رہے ہیں. ہندوستان میں تو محل اس کی اجازت بھی ہے, تو ہاؤ does sacred basis of marriage come into being, into this discussion? I don't understand. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے نہیں کہ انڈیا ایک پراپر سیکولر اسٹیٹ بنے. کانگریس کی ہمت نہیں ہوئی, اور بی جے پی کے اوپر شک کیا جاتا ہے کہ یہ جسٹس کے لیے نہیں, عورتوں کی ایکوالٹی کے لیے نہیں, بلکہ مسلمانوں کو کارنر کرنے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے. آئی وڈ سے سو واٹ, دا لا ان اٹ سیلف جو اس کا اینڈ رزلٹ ہے وہ اچھا ہے, تو کسی بھی ڈائریکشن سے اگر یہ آئے اس کو ماننا چاہیے. اب آپ دیکھیں انڈیا کو آپ چھوڑ دیں, واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا مسلم ورلڈ؟ شریعہ جو کمپلیٹ ہے نا کہ ایوری سیکٹر آف لائف, وہ چند ملکوں کے اندر ہی اپلائی کرتی ہے. آئی تھنک سعودی عربیہ از ون, ایران از ون, کچھ اور ملک بھی ہوں گے, افغانستان, طالبان وڈ بی انادر. پاکستان میں شریعہ, پاکستان پہ بعد میں آؤں گا. ہاں جی, کچھ ملک ہیں جہاں پہ شریعہ اپلائی ہی نہیں کرتی. ٹرکی کے اندر شریعہ از ریڈیوس ٹو 2 things, ورشپ, نماز, اینڈ بریل, کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا جو جنازہ ہے وہ اسلامک طریقے سے ہو. وہاں پہ انہوں نے عورتوں کے اور مردوں کے جو رائٹس ہیں وہ ماڈرن جو سول کوڈز ہیں اس کے مطابق اتا ترک نے یہ ریفارم کیے تھے, اور آج تک وہی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اردوغان اور اسلامسٹ جو ہیں وہ کوشش کرتے رہتے ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کی, لیکن اپ انٹل ناؤ دوز لاز اپلائی. ٹھیک ہے. اسی طرح ٹونیشیا میں کئی جگہ پہ جو ہے وہ شریعہ از لمیٹڈ, اور مسلم پرسنل لا البتہ اپلائی کئی جگہ پہ ہوتا ہے. اب ہے کیا مسلم پرسنل لا میں, دا میل چلڈرن انہیریٹ ٹوائس, ڈبل آف اے فیمیل چائلڈ. یعنی ماں باپ ہیں, ان کی پراپرٹی جب ڈسٹریبیوٹ ہوگی مرنے کے بعد اکارڈنگ ٹو اسلامک رولز, لڑکوں کو 1 portion ملے گا, لڑکیوں کو 1/2 ملے گا. یاد رہے کہ یہ جب رسول اللہ نے یہ آئے تھے تو اس زمانے میں نہ کرسچنس کے پاس عورتوں کی کوئی انہیریٹنس لا تھی,
بلکہ اگر آپ نے یہ ریسنٹلی ایک سیریز چل رہی تھی، میں نے دیکھا ڈاؤن ٹاؤن ایبے، ہاں، انٹل دا 19th سینچری انگلینڈ کے اندر عورتوں کو رائٹ آف انہیریٹنس نہیں تھا. کیا ہوتا تھا کہ ایک لڑکی اگر اس کا کوئی بھائی نہیں ہے اپنے باپ کی پراپرٹی انہیریٹ کرتی تھی، جہاں اس کی شادی ہوئی تو اس کی پراپرٹی اس کا ہسبینڈ لے لیتا تھا. دس از انگلینڈ 19th سینچری. ایٹ دا بگننگ آف دا 20th سینچری بھی یہی لا تھا میرے خیال سے. آئی وڈ ناٹ انسسٹ بٹ آئی ایم آلموسٹ سرٹن کہ ایز لیٹ ایز دیٹ. اور ہندوؤں کے اندر تو میں نے بتایا there was no right of inheritance for women. ٹھیک ہے، گاڈسز تھیں، یہ ہندو جو ایک طریقہ ہے نا آج کل کہ جی ہمارے ہاں ڈیموکریسی ہے، ایکوالٹی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انگیج ان دیٹ ڈبیٹ بیکاز میں آج کل یہ جو ہے نا سورکر کے اوپر جو 2 موٹی کتابیں پڑھ رہا ہوں، آپ وہاں پہ پڑھ لیں جو سورکر نے ہندوتوا آئیڈیالوجی بناتے ہوئے ہندو سوسائٹی کو ڈسکرائب کیا ہے. I think it's in the second volume. For me, I don't want to go into this. Savarkar himself brings out the gross inequalities. عورتوں کے لیے بھی، لوور کاسٹ کے لیے بھی، سب کے لیے. It's unbelievable جو یہاں پہ ہوتا تھا. But that's not what I'm discussing. The main point is women had no right of inheritance among Hindus and Christians. Whereas Islam نے رائٹ آف انہیریٹنس تب ہی دے دیا تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں شریعہ پرسنل لاء کے اندر جو ہے، جو سنی لاء ہے اس کے اندر پہلے ہوتا تھا، یعنی انڈیا کے اندر کہ طلاق کسی نے کہا اینڈ دا وومن واز ڈائیورسڈ. اب شاید اس کو ریگولیٹ کر لیا ہے اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ یہ کیا گیا ہے. لوگ پتہ نہیں کیوں ان چیزوں پہ اتنے ڈیفینسو ہو رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کے گھر میں بیٹیاں ہیں اور بہنیں ہیں، ان کو کوئی خیال نہیں آتا کہ ایک ڈوگما کو ڈیفینڈ کرتے کرتے یہ اپنے ہی خاندان، اپنے ہی فیملی کے لیے یہ ان ایکوالٹی جو ہے نا وہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھا، انہیریٹنس لاء میں سنی لاء جو ہے وہ اگر کسی کی اولاد صرف فیمیلز ہی ہوں تو سنی لاء میں محل 1/3 لڑکی کو ملتا ہے، باقی چاچے اور یہ باقی کزن لے جاتے ہیں. بٹ ان شیعہ لاء the woman can inherit, I think, most of the property left by the parents. تو شیعہ لا پروگریسو ہے ایز کمپیئر ٹو دا سنی حنفی لا اور باقی سنی لاز جو ہیں. لیکن ایک اور معاملے میں جو شیعہ لا ہے وہ کویشچنیبل ہے، اور وہ ہے متع، ٹیمپرری میرج. آپ 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں اور اس دوران میں اس عورت کے ساتھ آپ کے کانجوگل ریلیشن شپ انکلوڈنگ سیکشول جو ہیں وہ جائز ہیں. اس کے بعد اولاد جو پیدا ہو جائے اگر مرد چاہے تو اسے ایکسیپٹ کرے. اینڈ سو آئی تھنک دیٹس اے کمپلیکیشن. اور متع کا بڑا مس یوز ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اٹس اے وے آف جسٹیفائنگ پروسٹیٹیوشن تھرو ریلیجن. آئی ایم سیئنگ دس کہ شیعہ لا یہاں پہ جو ہے وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے پلیجر کے لیے ہے، جبکہ سنیوں میں یہ لا نہیں ہے. تو یہ پرسنل لا کی ویریشنز، ایک جگہ پہ انہیریٹنس کے معاملے میں شیعہ لا gives more to the female if there are only female children, and no male children. لیکن اگر میل چلڈرن ہو تو وہی ہے 1 for the boy and half for the woman. اس قسم کی بیک گراؤنڈ ہے. تیسری ہے وقف، چیریٹیز. اچھا ہاں، ڈائیورس کے اندر یہ ہے، غالباً شیعہ کے اندر یہ نہیں تھا. 3 طلاق ان کا ایک پروسیس ہے کہ اتنے دن اور ڈسکشن ہو اور اس کے بعد پھر ڈائیورس ہو سکتی ہے. لیکن 4 شادیاں دونوں
یہ سسٹم جو ہیں ایکسیپٹ کرتے تھے، شیعہ اور سنی. ہاں جی، جو کہ غالباً انڈیا کے اندر آئی ایم ناٹ شیور اف دیٹ از الاؤڈ اور ناٹ الاؤڈ. اف الاؤڈ دین ونس اگین فار می دیٹ از انڈیفینسبل ان دا 21st سینچری. آج سے 1400 سال پہلے یہ ایک لا آئی جس نے ریگولیٹ کیا ہوگا، ہاں جی، عورتوں کی رائٹس کو، ان کی پوزیشن کو. لیکن ٹائم مووز فارورڈ، ایکسپیرئنس، سائنس کی ڈسکوریز، سوشل سائنس کی ڈسکوریز، اس کے بعد بھی آپ اتنی پرانی لاس کو اپلائی کرتے ہیں تو یو آر اسٹک ان ٹائم، یو آر ناٹ موونگ وتھ ٹائم. یہ مسلمانوں کا پرابلم ہے. سو آئی وڈ سے کہ ہاں چیریٹیز میں بھی اس طرح. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ یہ پارٹیشن کے بعد دیکھنا ہے کہ جو لوگ یہاں کے ہی تھے جب وہ پاکستانی سٹیزن بن گئے تو وہاں پہ کیا ہوا. پاکستان کے اندر شروع سے یہ ایک تھا کہ ریفارم کریں گے ہم ساری لاز کو. 7 مارچ 1949 کا جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے اس میں کہا ہے کہ آل لاز آف پاکستان ول بی براٹ ان کانسوننس ود قرآن اینڈ سنہ. اس قسم کی بات ہوئی. اور بعد میں یہ کیا کہتے ہیں اسلامک ایڈوائزری کونسل اور اسلامک آئیڈیالوجی، اس قسم کی کونسلز بنی جن کو کہا گیا کہ آپ یہ لاز کو دیکھیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. ایوب خان نے، ملٹری رولر، ڈکٹیٹر، آئی وڈ سے authoritarian reformer, he brought laws which were fantastic. مسلم فیملی لا آرڈیننس وہ لے کے آئے، آئی تھنک 1961 اور 62، ڈزنٹ میٹر وچ ایئر. آئی ایم وٹنس ٹو اٹ. کیا ہوا اس لا کے مطابق؟ انہوں نے کہا کہ دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی وائف ایک تو اسے ایکسیپٹ کرے، اور ڈائیورس اور نکاح جو ہیں یہ لوکل باڈیز جو ہیں، بیسک ڈیموکریسیز، کاؤنسل سے کہا جاتا تھا، وہاں پہ رجسٹر ہوں گی. تو پرائیویٹ سے انہوں نے پبلک کر دیا، اور اس کے اندر آربیٹریشن کا بھی رول رکھا کہ ڈائیورس کے وقت یہ جو آربیٹریشن کرتے ہیں، مطلب چیئرمین آف دا یونین کاؤنسل اور باقی دونوں کو مل کے کوشش کریں کہ یہ ڈائیورس نہ ہو. ہاں جی، تو اس قسم کی پروگریسو لاز لائے. ایک اور انہوں نے، ہاں یہ شریعہ کے اندر، میرج کے اندر میرج بھی تو آ جاتی ہے نا. تو اکارڈنگ ٹو ٹریڈیشنل شریعہ، سنی اینڈ شیعہ، آفٹر 9 when apparently according to them a woman receives puberty, she is marriageable، اس کی آپ میرج کر سکتے ہیں. اور میں نے ابھی دیکھا ہے بی بی سی کے ایک پروگرام میں ایک مولوی صاحب کو کہتے ہوئے کہ اسلام میں تو کوئی ایج لمٹ ہے ہی نہیں. یہ بھی فیکٹ ہے. میں نے خمینی کا ایک فتویٰ پڑھا ہے، میرے پاس ہے اوریجنل کتاب میں، کہ یو کین میری اے چائلڈ جو ہو سکنگ ملک، یعنی بچی جو ابھی دودھ پی رہی ہے، اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ انٹر کورس جو ہے وہ 9 سال کی عمر کے بعد جائز ہے. یعنی کہ وہ آپ کی بیوی تو ہو سکتی ہے، یو ٹیک کیئر آف ہر. ہاں کیا پرابلم ہے کہ اگر وہ بچی آپ کی ہونے والی بیوی کا دودھ پی لے تو وہ پھر آپ پہ حرام ہو جاتی ہے، یعنی پھر آپ کو اسے طلاق دینی پڑتی ہے. اس قسم کے مسئلے ہیں مولویوں کے. محل سنی حنفی لا بھی اسی قسم کا ہے. بٹ پریکٹیکلی 9 سال کی عمر میں شادی از این ایکسیپشن. غریب لڑکیاں میں نے دیکھا ہے ان کی شادی ہو جاتی ہے. اور یہ اپنا پختونوں میں مجھے بتایا جاتا ہے، میری اپنے اسٹوڈنٹس بتاتی ہیں، اور ہندوستان کے اندر بھی یہ غریب لوگوں میں ہوتا ہے. لیکن جب سے ایجوکیشن آئی، اسکول کھلے، تو لڑکیاں اب نہ صرف ٹھیک ٹھاک
مطلب آئی تھنک پاکستان میں پھر لا 16 سال ایوب خان نے رکھی. ہاں جی. ایک اور لا اس نے چینج کی. یہ سنی لا تھی. سنی لا کے مطابق گرینڈ فادر کی پراپرٹی اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو ملے گی، لیکن اگر کوئی ایک بیٹا مر جاتا ہے لیکن اس کی اولاد ہے تو اس کی اولاد کو پراپرٹی نہیں ملتی دادے کی، وہ اس کے باقی بیٹوں اور بیٹیوں کو مل جاتی ہے. سو دا چلڈرن ور ڈس انہیریٹیڈ. بیچارے ایک تو آرفن ہو جائیں، اوپر سے انہیں پراپرٹی نہیں تھی ملتی. ایوب خان نے اس کو بھی چینج کروایا کہ اسلام کیونکہ جسٹس کے لیے ہے تو یہ لا کوئی یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں جورسپروڈنس فقہ کی لا ہے، اس کا کوئی اسلامک بیسس نہیں ہے. تو انہوں نے جو تھے نا گرینڈ چلڈرن کو بھی انہیریٹڈ. مجھے یاد ہے اس زمانے کے جو یہ مولوی ہیں مودودی اور یہ جو ہیں اپنا فضل الرحمان کے والد اور یہ سارے یہ سب مل کے اور باقی سو کال لیفٹسٹس کے مل کے ایوب خان کے خلاف آ گئے اور بڑے نعرے یہ وہ. بٹ ایوب خان اسٹوڈ ہز گراؤنڈ. اور ول یو بلیو اٹ، دا مسلم فیملی لا جب مینی ایئرز لیٹر ضیاء صاحب بھی آئے ہیں تو ہی couldn't چینج اٹ. وجہ کیا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ ایکوالٹی لے آتے ہیں اور اس کو سب کو فائدہ ہوتا ہے اور سب کے تقریباً سب کے گھر میں لڑکی ہیں بیٹی ہیں تو کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کو یا اس کی بہن کو جب چاہے ایک مرد نکال دے اور نئی بیوی لے آئے. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ پبلک میں سارا ہو اور ریگولیٹ ہو. تو ضیاء صاحب نے اس لا کو نہیں چینج کیا. البتہ اور وہ کیا کہتے ہیں ہارش لاز، حدود لاز اور بلیسفمی لاز لے آئے. حدود لاز کیا ہیں کہ قرآن کے اندر 3-4 کرائمز کا ذکر ہے. ایک تو ہے اڈلٹری، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے. ایک ہے فورنیکیشن. فورنیکیشن ہے سیکس بٹ among people who are not married. Adultery is between married man and woman. Third is کہ آپ چوری کریں. فورتھ از ہائی وے رابری. یہ جو روڈز کے اوپر آپ اس زمانے میں ہوتی ہوگی، عربوں کے اندر تو یہ عام حملے ہوتے تھے تو اس کو بھی انہوں نے حدود میں کور کیا. اور ایک تھا کہ اڈلٹری کے اوپر اگر جھوٹا کوئی الزام لگا دے تو اس کو بھی سزا ملتے. اور اڈلٹری پروو کرنے کے لیے یو نیڈڈ 4 witnesses who saw the act of penetration. تو یہ تو خیر ضیاء صاحب لائے. انہوں نے پھر ایک فیڈرل شریعت کوڈ بھی بن گیا جو چند معاملوں میں حدود لاز کو وہ فالو کرتا تھا، لیکن فائنینشیل میٹرز کو ضیاء نے بھی اس کو نہیں دیا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں پاکستان کے اندر انڈیا سے لاز زیادہ پروگریسو تھیں، حالانکہ یہ اسلامک اسٹیٹ کے نام پہ بنا، لیکن ود ان دیٹ انہوں نے جتنی بھی وہ کر سکتے تھے ترقی، اپنا ایوب خان ہی میڈ اٹ پاسبل اور آج تک وہ لا چلتا ہے. تو انڈیا تو ہے ہی سیکولر اسٹیٹ. یہ تو بنی اس بنیاد پہ تھی کہ ایوری انڈین از ایکول اینڈ ایز مچ اے ممبر آف دا نیشن ایز اینی ون ایلس. تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں یونیفارم سول کوڈ جس میں عورت اور مردوں کے ایکول رائٹس ہوں. آپ ٹرائبل سوسائٹیز کے پرابلم کو ایگزیمپشن بنا سکتے ہیں، وہ ایکسیپشنز تو کہیں بھی بن سکتی ہیں نا، بٹ مین مسلمان، ہندو، سکھ، کرسچنز، جوز، وٹ ایور جو شہروں میں رہتے ہیں، عام زندگی کا حصہ ہیں، وہاں پہ ایک ہی لاز ہونی چاہیے. سو اس ڈبیٹ پہ دیٹ آئی تھاٹ آئی شوڈ پریزنٹ. آئی ایم ویری مچ ان فیور اینڈ آئی ڈونٹ ایکسیپٹ دس آرگومنٹ کہ کیونکہ بی جے پی یہ لے کے آ رہی ہے اور اس کے پیچھے RSS ہے تو وی اپوز دس لا. آئی تھنک لیٹ دا لا کم اینڈ دین لیٹ بی جے پی دین شو کہ دے ریئلی مین جسٹس. اگر وہ لا لائیں گے تو پھر کرنا پڑے گا نا کہ سب کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ ہو. سو آئی ایم ان فیور آف اٹ.
uh, the idea of a uniform civil code is perfectly justified, and but it is for the Indian people and Indian government, intellectuals, lawmakers to decide how to deal with this subject. Thank you very much. All the best.